بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال لا اسم لمفہوم الواجب بالذات کما قیل لأنه ينافي دلالة كلمة التوحيد عليه دلالة كلمة التوحيد عليه ولذلك اختار ذلك دون الرحمن. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ قضیہ حملیہ موجبہ. موضوع کے بارے میں گفتگو ہو چکا. معمول اس کا وہ للہ کا متعلق ہے. اس کا معمول کیا ہے؟ للہ کا متعلق ہے. آپ مختص بنائیں، ثابت بنائیں، جو بھی مقام کے مناسب ہے آپ نے بنایا، تو وہ نظری نہیں ہے. وضاحت کی ضرورت تو وہاں پڑے گی جو نظری ہو. اب مثلا ثابت آپ کہتے ہیں، قائم کہتے ہیں، مختص کہتے ہیں، تو اختصاص کوئی نظری چیز تو نہیں، وہ تو بدیہیات سے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے متعلق ہے للہ. حرف جر، حرف جر جو ہے لام، یہ بھی نظری نہیں ہے. حرف جر لام جو ہے یہ بھی نظری نہیں ہے. یہ بھی ابتدائی جو طلبہ ہیں، مثلا نامیر پڑھتے ہیں، شروع تعمیر پڑھتے ہیں، بالکل مبتدئین جو ہیں، ان کے لیے انہیں لام کے معنی نہ آئیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. ابھی آپ درجات طے کرتے ہوئے مناظر رشیدیہ تک پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے کتاب بالکل مبتدئین کے لیے لکھی نہیں ہے کہ جنہیں سرے سے عربیت کا ہی پتہ نہیں. اس لیے اس درجے اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے لام نظری نہیں ہے. اس لیے لام کی بھی وضاحت نہیں کی. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے کہا تھا قضیہ حمریہ موجبہ، اس کی معرفت، موضوع معمول دونوں کی معرفت پر موقوف. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ موضوع کے دونوں اجزاء تو بیان کر دیے تھے، معمول جو ہے جو یہاں پر للہ کا متعلق ہے اس کا بیان نہیں کیا، اور جو متعلق ہے حرف جر اس کا بیان نہیں کیا. تو اس کا جواب آپ کو بتا دیا کہ بیان اس کا ضروری ہے جو نظری ہے. بیان اس کا ضروری ہے جو نظری ہے. جب ثابت قائم یہ من کبیر البدیہیات ہے تو اس کے بیان کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح غور کریں کہ جو للہ لام حرف جر ہے، جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وہ لام بھی نظری نہیں ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے. بات آپ سمجھے؟ اب مرحلہ ہے اس میں جلالت کا. اس میں جلالت کا تو اس میں جلالت کے بارے میں کچھ تفصیل ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ذات باری تعالیٰ اس کا تصور ذات تو نہیں ہو سکتا، لیکن ذات باری تعالیٰ کا جسے ہم عرفی طور پر تصور ذات کہتے ہیں، حقیقی تصور ذات تو نہیں ہو سکتا. تو عرفی طور پر تصور ذات یہ نظری ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے کہ اس میں جلالت کے بارے میں کچھ امور کی وضاحت ضروری ہے، کچھ باتوں کا بیان ضروری ہے. وجہ ہے وہ کیا ہے؟ غور کریں. اس میں جلالت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ذات باری عز اسمہ کے لیے علم ہے یا اس کی وضع ہے مفہوم کلی کے لیے جس کا ایک ہی فرد ہے. شمس، سورج، شمس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ شمس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے یہ الگ بات ہے کہ اس کا فرد ایک ہی ہے، یہ کلی منحصر ایک فرد ہے. اسی طرح اس میں جلالت اللہ معبود برحق، اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے، لیکن فرد اس کا ایک ہی ہے. وجہ ہے ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے. اس کی یہ اپنی وضع کے اعتبار سے ذات واجب الوجود کا علم ہے.
جس میں تعدد قصر جائز نہیں ہے، جزئی حقیقی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ نہیں. مذہب دو ہے، باتیں دو ہے. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ یہ علم ہے ذات واجب الوجود کے لیے، یہ اسم اس مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے. جی میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے. میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ قضیہ حملیہ موجبہ موضوع محمود آرے کی معرفت پر موقوف ہے. اس کی معرفت موضوع کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے. معمول جو حقیقت میں متعلق ہے اس للہ کا، وہ چونکہ بدیہی ہے، اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے. للہ میں جو لام ہے حرف جر، یہ بھی بدیہی ہے، اس کی وضاحت کی بھی حاجت نہیں ہے. اس میں جلالت اللہ، اس میں جلالت ذہن میں رکھیں. اس میں جلالت جو ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل ضروری تھی جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ وہ کیا؟ اس میں اختلاف ہے کہ اس میں جلالت کی وضع، اس میں جلالت کی وضع ذات معینہ مشخصہ ذات واجب الوجود کے لیے ہے، اس کے لیے یہ علم ہے، یا اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے جس کا ایک فرق ہے. سمجھے بات؟ اس میں اختلاف ہے. شارح نے اس بات کو اختیار کیا، ترجیح بھی اسی بات کو ہے، رجحان بھی اسی بات کو حاصل ہے کہ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، اس میں جلالت علم ہے ذات واجب الوجود کا. اتنی بات سمجھے؟ جی وجہ ہے. دلیل کیا ہے جی آپ کے موقف پر؟ دو دلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے شارح نے. میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر وہاں پر ہم معنی کریں گے تو بات مزید واضح ہوگی. وجہ ہے جی غور کریں. اس میں جلالت کی وجہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا مفہوم کلی کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، اس میں جلالت یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا، یہ جزئی حقیقی ہے، تعدد قصور اس میں جائز نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ دلیل کلمہ توحید ہے. دلیل ہے کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ بالاتفاق کلمہ توحید ہے. ہم تم سے پوچھتے ہیں اس میں جلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے ہے یا یہ جزئی حقیقی ہے؟ اگر آپ کہیں اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے ہے، مفہوم کلی میں تعدد تکسر جائز ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ نے کہا لا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک مفہوم کلی جس میں تعدد تکسر جائز ہے. اور کرو تعدد تکسر جائز ہے، ٹھیک ہے، جس میں تعدد تکسر جائز ہے تو توحید کہاں سے حاصل ہوئی؟ ٹھیک ہے، آپ نے جس میں تعدد تکسر جائز ہے تو پھر توحید کہاں حاصل ہوئی؟ اگر اس کی وجہ ہو کس کے لیے؟ جزئی حقیقی کے لیے. کوئی معبود نہیں مگر ایک جزئی حقیقی جس میں تعدد تکسر ممتنع ہے، توحید بنی نہ بنی؟ یہ کلمہ توحید خود دلیل ہے کہ اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، یہ جزئی حقیقی ہے جس میں تعدد تکسر جائز ہے. بات آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہ علم ہے اور اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے. اس کی پہلی دلیل خود کلمہ توحید ہے. بات سمجھے؟ اس کی پہلی دلیل خود کلمہ توحید ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ لا الہ الا اللہ بالاتفاق کلمہ توحید ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں دلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے ہے یا یہ جزئی حقیقی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے ہے تو اب معنی بنیں گے کوئی معبود نہیں مگر ایک مفہوم کلی جس میں تعدد تکسر ہو سکتا ہے، جائز ہے. وجہ ہے تو توحید کہاں سے آئی؟ جب تعدد تکسر جائز ہے تو توحید کہاں سے رہی؟ توحید تو نہیں ہے. بات سمجھے؟ اور اگر اس کی وجہ ہو جزئی حقیقی کے لیے، یہ عالم ہو، تو اب معنی کیا بنیں گے؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ذات واحدہ معینہ مشخصہ جس میں تعدد تکسر نہیں ہو سکتا. یہ توحید ہے، بلا شبہ توحید ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو خود کلمہ توحید دلالت کرتا ہے کہ اس میں جلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، یہ علم ہے لذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال. بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل توجہ رکھیے، اگر آپ اس میں جلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے مانے تو اب استثناء شیء من نفسی لازم آئے گا. یہ دلیل کی اجمالی تدلیل. استثناء شیء من نفسی باطل، تو اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے ہونا باطل. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے
غور کریں کہ آپ نے کہا لا الہ، سوال الہ سے کیا مراد ہے؟ معبود مطلق، معبود برحق یا معبود باطل؟ غور کریں، الہ سے مراد ہو معبود مطلق، نہ کوئی سچا معبود نہ کوئی جھوٹا معبود مگر اللہ۔ غور کریں، یہ تو واقعے کے خلاف ہے، جھوٹے معبود تو بے شمار ہیں۔ یہ مندروں میں چلے جاؤ، جی بتوں سے بھرے پڑے، ہندوؤں نے تو اپنے گھر کے اندر بھی بت بنا کے رکھے ہوتے ہیں، دیوتا صاحب ادھر بھی ہوتے بیٹھے ہوئے، جی معبودان باطلا تو ان گنت ہے، لا تعد ولا تحصا ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی معبود برحق ہے نہ کوئی معبود باطل ہے مگر اللہ؟ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، سمجھے؟ تو اب الہ کے معنی اگر آپ معبود مطلق کریں تو بات درست نہیں، واقعے کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ الہ کے معنی کرتے ہیں معبود باطل، ذہن میں رکھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کلمہ توحید ہونے کے بجائے یہ کلمہ کفر بن جائے گا، کیونکہ بات کیا بنے گی؟ کوئی معبود باطل نہیں مگر اللہ، معاذ اللہ، کوئی معبود باطل نہیں مگر اللہ، معاذ اللہ بن جائے گا، یہ کلمہ کفر بن جائے گا۔ اب ایک یہ احتمال رہ گیا نا کہ الہ کے معنی معبود برحق، الہ کے معنی کیا ہوں؟ معبود برحق، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، بات درست ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب اس میں دلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے ہے یا ذات واحد معینہ مشخصہ کے لیے؟ اگر بولو مفہوم کلی کے لیے تو مفہوم کلی کی ذہن میں رکھنا معبود برحق ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب معنی کیا بنیں گے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر معبود برحق، اس سے صرف شیء من نفسی بنا نہیں بنا، یہ تو باطل ہے۔ ہاں اگر اس کی وضع ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے تو اب معنی کیا ہوں گے؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر ذات واحدہ معینہ مشخصہ، جی یہ استثناء الجزئی من الکلی بنے گا، یہ درست ہے، بات سمجھے؟ تو بات یہ کہ اگر آپ اس کو کیا بنائیں، اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے بنائیں، استثناء شیء من نفسی لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے، سو ماننا پڑے گا اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، اس کی وضع ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے، بات سمجھے؟ یہ دوسری دلیل دوبارہ سمجھے، دوسری دلیل کی اجمالی تقریر یہ تھی، اگر اس میں دلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے مانے تو لا الہ الا اللہ میں استثناء شیء من نفسی لازم آئے گا، آپ نہیں چاہتے، استثناء شیء من نفسی لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لا الہ میں الہ سے کیا مراد ہے؟ معبود مطلق، معبود برحق، معبود باطل۔ اگر آپ کہتے ہیں معبود مطلق، غور کرنا یہ خلاف واقع ہے، کوئی معبود نہیں، نہ سچا نہ جھوٹا مگر ذات باری تعالی اللہ، تو بت ان کے بھرے پڑے ہیں، بت خانے ان کے بھرے پڑے، یہ آپ نے کہاں سے بات بنا لی؟ بلکہ باطل بھی کوئی نہیں ہے، معبودان باطلہ کی تو بڑی کثرت ہے، بات سمجھے؟ تو لہٰذا یہ بڑی بات نا درست ہے، خلاف واقع ہے اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، نہ سچا نہ جھوٹا۔ دوسرا احتمال ہے کہ الہ کے معنی معبود باطل کریں، معاذ اللہ، اب یہ کلمہ توحید کلمہ کفر بن جائے گا، کوئی معبود باطل نہیں مگر اللہ، معاذ اللہ، سنو معاذ اللہ، اس کے معنی تو یہ بنے کہ معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ کو معبود باطل کہا جا رہا ہے، یہ معنی بھی درست نہیں۔ تو پھر کون سے معنی درست ہوں گے؟ لا الہ، الہ کے معنی کریں معبود برحق، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اب ہم پوچھتے ہیں اللہ اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے یا ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے؟ اگر مفہوم کلی کے لیے، ذہن میں رکھنا وہ مفہوم کلی بھی تو معبود برحق ہے، جی لے تو جو ہے وہ مفہوم کلی بھی تو معبود برحق ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر معبود برحق استثناء الشیء من نفسہ، جو باطل، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کیا کہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر ذات واحدہ معینہ مشخصہ، اب یہ استثناء الجزئی من الکلی ہے، یہ درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ کلمہ توحید کی دوسرے انداز میں دلالت ہے کہ اس میں دلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے۔
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ادلہ بہت سی ہیں، دلائل بہت سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور دلیل جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر لا الہ الا اللہ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے مانو، وجہ ہے اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے مانو اور اس کلی کو ایک ہی فرد میں منحصر مانو، تو اب لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا الرحمن میں فرق نہیں رہے گا، فرق نہیں رہے گا۔ لیکن بالاتفاق لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے، سمجھو؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے جس کا ایک ہی فرد ہو، ذہن میں رکھنا رحمان کی دلالت میں مفہوم کلی کے لیے ہے اور رحمان ایک ہی ہے، رحمان ایک ہی ہے، رحمان کوئی اور نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب اللہ میں اور الرحمن میں کوئی فرق ہوا نہیں، اللہ وضع مفہوم کلی کے لیے وہ کلی منحصر ایک فرد میں، الرحمن وضع مفہوم کلی کے لیے اور وہ کلی منحصر ایک فرد میں۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، ایسی لا الہ الا الرحمن بھی کلمہ توحید ہونا چاہیے، حالانکہ بالاتفاق لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے۔ یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی فرق ہو، اور فرق یہی ہے کہ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، اس میں جلالت کی وضع ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے ہے، یہ علم ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تین دلیلیں کافی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ادلہ اور بھی بہت سی ہیں، ادلہ اور بھی بہت سی ہیں جس کی کہ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، اس میں جلالت کی وضع ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے ہے، اس میں جلالت علم ہے ذات باری تعالیٰ۔ بات سمجھے؟ یہ تیسری دلیل دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہ مانیں تو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا الرحمن میں فرق باقی نہیں رہتا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہو تو اب یہ مفہوم کلی ہے جس کا ایک ہی فرد ہے منحصر ایک فرد میں، الرحمن کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، ایک ہی فرد میں منحصر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کو بھی کلمہ توحید ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ وضع مفہوم کلی کے لیے ایک فرد، الرحمن وضع مفہوم کلی کے لیے ایک فرد، جب دونوں جگہ پر وضع مفہوم کلی کے لیے ایک فرد ہے تو غور کریے پھر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید کیوں نہیں؟ جی اس میں جلالت میں اور الرحمن میں فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ سو ماننا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ توحید اس لیے ہے کہ اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں، اس کی وضع ذات مباحدہ معینہ مشخصہ کے لیے اور وہ علم ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ تین دلیلیں پیش کر دیں جو شارح نے موقف اختیار کیا، یہ موقف راجح ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ مانا ہے اور اس میں جلالت ہے، علم ہے، ذات کا وجود ہے، جامع ہے تمام صفات کمال کی، نہ کہ اسم ہے واجب ذات کے مفہوم کے لیے، جیسا کہ کہا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ہے ذہن میں؟ جی اب کچھ عبارتی فوائد بھی ذہن میں رکھ لیں۔ واللہ علم بالذات الواجب الوجود، ذات کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مؤنث ہے، حقیقت الشیء القائم بنفسہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، حقیقت الشیء القائم بنفسہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو ذات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صاحبۃ الصفات ہے، صفات اس کو لگتی ہے، اس لیے اس کو ذات کہا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو علم للذات، علم للذات، تو ذات مؤنث ذو کی، اتنی بات آئی ذہن میں۔ اس کے بعد کا واجب الوجود ذہن میں رکھیں، ما حصل فی الذہن کو مفہوم کہا جاتا ہے، ما حصل فی الذہن کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری، عدم ضروری، نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری ہو تو واجب الوجود، مفہوم کا نہیں، مفہوم کے مصداق کا عدم ضروری تو ممتنع الوجود، مفہوم کے مصداق کا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری، یہ ممکن خاص۔
سمجھے بات کو؟ تو مفہوم کے مصداق کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں: واجب، ممتنع، ممکن خاص۔ واجب، ممتنع، ممکن خاص۔ واجب ایک ہی ذات ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے، اس لیے کہا کہ علم للذات الواجب الوجود۔ تو واجب الوجود کا مفہوم آگے نہیں آ گیا؟ واجب الوجود کیا ہے؟ مفہوم کا وہ مصداق جس کا وجود ضروری ہے۔ مفہوم کا وہ مصداق جس کا وجود ضروری۔ دوبارہ سمجھیں کہ علم للذات، ذات کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا اطلاق ہے، یہ ذات محمد سے ذو کی اس کا اطلاق ہے حقیقت الشیء القائم بنفسہ، اس پر اس کو ذات اس لیے کہا جاتا ہے، یہ صاحبۃ الصفات ہے، صفات اس کو لگتی ہے، یہ صاحبۃ الصفات ہے، اس لیے اس کو ذات کا اس پر اطلاق ہو جائے۔ غور کریے گا کہ اس کے بعد ہے الواجب الوجود۔ معاصر ذہن کو مفہوم کہا جاتا ہے، مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری، عدم ضروری، نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری تو واجب الوجود، مفہوم کے مصداق کا عدم ضروری تو ممتنع الوجود، مفہوم کے مصداق کا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری تو ممکن الوجود۔ تو مفہوم کے مصداق کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ابتدائی اس لیے کہہ رہا ہوں، آگے اور بھی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک قسم تو اور بھی آ گئی ہے کہ بھئی جب امکان کا تعلق ماضی سے ہو جائے تو پھر وہ اس کو وقوع لازم ہو جاتا ہے۔ یہ نئی ورائٹی آئی ہے، لاہور میں پیدا ہوئی ہے جی۔ تو غور کریں، مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری تو واجب الوجود، مفہوم کے مصداق کا عدم ضروری تو ممتنع الوجود، مفہوم کے مصداق کا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری تو ممکن الوجود۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ابتدائی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں: واجب، ممتنع، ممکن۔ واجب، ممتنع، ممکن۔ یہاں پر کہا الواجب الوجود، الواجب الوجود یعنی مفہوم کا وہ مصداق جس کا وجود ضروری ہے۔ کیا؟ اور وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مان کرے علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، میری واجب الوجود نہیں، تمام صفات کمال کی جامع ہے، تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ سمجھے بات کو؟ کوئی صفت کمال ایسی ہے نہیں جو اس کے لیے نہیں جی، اور کمال کمال ہے ہی اس لیے کہ اس کا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ علم ہے ذات کا جو واجب الوجود ہے، جامع ہے تمام صفات کمال کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سوال کر لیں۔ سوال یہ کہ علم لذات الواجب الوجود، تعریف تو پوری ہو گئی، المستجمع لجمیع صفات الکمال کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ غور کرو، تعریف ہوتی ہے جامعیت اور مانعیت کے لیے۔ جب آپ نے کہا علم لذات الواجب الوجود، رب کے علاوہ کوئی ذات واجب الوجود ہے نہیں، تو تمام اغیار نکل گئے نا۔ جب نکل گئے تعریف پوری، جب تعریف پوری، المستجمع لجمیع صفات الکمال، اس کی تو حاجت ہی نہیں ہے، اس کو کیوں لے کر آئے؟ سوال بنا نہیں؟ بھائی تعریف پوری ہو گئی نا۔ جب علم لذات الواجب الوجود کا، واجب الوجود فقط ایک ذات، ذات باری تعالیٰ، کوئی اور نہیں۔ جب کوئی اور ذات واجب الوجود نہیں تو یہاں پر سارے اغیار نکل گئے۔ جب سارے نکل گئے، تعریف جامع ہو چکی ہے، معنی ہو چکی ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال تو زائد ہے، اس کو ذکر کرنے کی کیا حاجت تھی؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب سمجھیں کہ المستجمع لجمیع صفات الکمال یہ جامعیت یا مانعیت کے لیے ذکر نہیں کیا، یہ تحقیق مقام، بیان حقیقت کے لیے اس کو ذکر کیا، اور ایک سوال کا جواب دینے کے لیے۔ توجہ ہے؟ یہ جو آگے المستجمع لجمیع صفات الکمال ہے نا، یہ تعریف کی جامعیت مانعیت کے لیے نہیں بولا کہ یہ نہ بولتے تو تعریف جامع نہ ہوتی، یہ معنی نہ ہوتی۔ تو یہ توجہ ہے؟ یہ جامعیت یا مانعیت کے لیے بیان نہیں کیا، یہ تحقیق مقام اور بیان حقیقت کے لیے اس کو ذکر کیا، اور ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ذکر کیا۔ توجہ ہے نہیں؟ چلو اب سوال بھی کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے جی سوال یہ ہے کہ کہا الحمدللہ، الحمدللہ کا الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ جی 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 الحمدللہ کا الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ غور کریے گا، اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے، ایک فرد پہ منحصر، الرحمن کی وضع مفہوم کلی کے لیے ایک فرد پہ منحصر، تو جو اسلوب ہے الحمدللہ کا وہی الحمدللہ کا، الحمدللہ کا تو الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے نہیں؟ تو اس کے دو جواب، پہلا جواب ہم بیان کر چکے ہیں کہ الحمدللہ میں اور الحمدللہ میں فرق ہے، اس میں جلالت کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو الرحمن کے وہ علم نہیں ہے، اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے، اس لیے دونوں باتوں میں فرق ہے جی جی دوسری وجہ یہ ہے کہ الرحمن کی دلالت ہے صفات کمال پر، دلالت ہے الرحمن کی صفات کمال پر، لیکن ذات باری تعالیٰ کا مستجمع لجمیع صفات الکمال ہونا اس پر نہیں ہے، اس پر ہے تو اس میں جلالت اللہ کی ہے، سمجھے بات کی؟ الحمدللہ کہتے تو رحمان کی دلالت ہے صفات کمال پر، لیکن اس معنی پر نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ مستجمع ہے تمام صفات کمال کی، اس پہ نہیں ہے، اس پہ اگر دلالت ہے تو اس میں جلالت کی ہے، سمجھے بات کو؟ تو اس لیے الحمدللہ کہا تاکہ ذات باری تعالیٰ فقط یہ بات نہ ہو کہ تمام حمدیں اس کے لیے، ساتھ یہ بات بھی آ جائے کہ وہ ذات تمام تر صفات کمال کی جامع ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے الحمدللہ کی وجہ الحمدللہ کا، بات سمجھے نا؟ یہ آگے چل کے سوال ہونا تھا، تو اس سوال کا جواب دینا تھا انہوں نے، تو جواب دینے کے لیے یہ پہلے تمہید بتا دیا نا کہ اس میں جلالت کی دلالت ہے ذات باری تعالیٰ کے استجماع لجمیع صفات الکمالیہ پر، اس میں جلالت کی دلالت ہے ذات باری تعالیٰ کے مستجمع لجمیع صفات الکمال ہونے پر، بات سمجھے؟ جب دلالت ہے اس لیے پھر کیا ہے الرحمن پر، الرحمن کی وجہ اس میں جلالت کا انتخاب کیا، میری بات آپ سمجھے؟ بات آئی سر؟ سوال ہم نے کیا کیا تھا کہ جب تعریف پوری ہو چکی ہے تو المستجمع لجمیع صفات الکمال کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ یہ تحقیق کے مقام اور بیان واقعیت کے لیے قید اعتراضی نہیں ہے، دوسرا ہم نے کہا کہ یہ ایک ممکنہ اعتراض اس کا جواب دینے کے لیے، بات آئی آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری وجہ اس کو بیان کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، کہا الحمدللہ تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں اللہ کے لیے؟ جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں اللہ کے لیے؟ سوال ہے نہیں؟ تو جب آپ نے کہا نا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو ذہن میں رکھیں اس میں جلالت کی دلالت ہے اس بات پر کہ ذات باری تعالیٰ مستجمع ہے تمام صفات کمال کی، ذات باری تعالیٰ مستجمع ہے تمام صفات کمال کی، تو الحمدللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ کے معنی ہے توجہ رکھنا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، بولو جب ساری صفات کمالیہ کی جامع وہ ہے تو تعریف پھر کس کے لیے ہوگی؟ وہ اسی کے لیے ہوگی نا؟ نہیں سمجھے؟ تو خود الحمدللہ اپنی وجہ خود بیان کر رہا ہے، تو ہم نے کہا ساری تعریفیں کیوں اس کے لیے؟ اب آپ کہتے الحمدللہ، الحمدللہ رحیم، الحمدللہ رحمان، اب بات ہو جاتی ساری تعریفیں اس کے لیے، لیکن سوال کا جواب نہ بنتا جب کہا الحمدللہ اور اس میں جلالت کے معنی ہے واجب الوجود، ذات واجب الوجود، مستجمع لجمیع صفات الکمال،
تو آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے کہا الحمد للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع. ہم کسی کے لیے تعریف تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس کے لیے تعریف کر رہے ہیں جو ساری صفات کمالیہ کی جامع ہے. جب ساری صفات کمالیہ کی جامع وہ ذات ہے تو تعریف کس کے لیے ہوگی؟ اسی کے لیے ہوگی نا. تو وہ ساری تعریفوں کو مستحق ہے. اسے کہتے ہیں قضایا قیاساتھا ماہا، قضایا قیاساتھا ماہا. تو اب میرا دعویٰ نہیں رہا، دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہے آگے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے شارح نے المستجمع لجمیع صفات الکمال یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اس میں جلالت کی دلالت خالی وجوب وجود پہ نہیں ہے. اس میں جلالت کی دلالت فقط وجوب وجود پہ نہیں ہے، اس میں جلالت کی دلالت استجماع جمیع صفات کمالیہ پر بھی ہے. اور اس ذریعے سے یہ الحمدللہ فقط دعویٰ نہیں رہتا، یہ دعویٰ مع دلیل بن جاتا ہے. پتلی بات آپ سمجھے ہو؟ پہلے بھی چلی گئی، سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تین جوابات ہم نے دیے ہیں سوال کے کہ بھئی تعریف تو پوری ہو چکی تھی، المستجمع کیوں کہا؟ بات آ گئی. اور اللہ علم ہے ذات کا، واجب وجود ہے، جامع ہے، تمام صفات کمال نہ کہ اسم ہے واجب ذات کے مفہوم کا. ٹھیک ہے. کما قیل ذوف کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا گیا. تو یہ مفہوم کلی کے لیے وضع اس کی نہیں ہے، اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ قال انه ينافيه دلالت کلمۃ التوحید علیہ. کلمہ توحید کی دلالت اس کے مفہوم کلی ہونے کے منافی ہے. کلمہ توحید کی دلالت اس کے مفہوم کلی ہونے کے منافی ہے. منافی کیسے؟ میں نے پہلے تقریر کر دی. ٹھیک ہے، منع کریں کیونکہ منافی ہے اس کے کلمہ توحید کی اس پر دلالت. بات سمجھے نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا. ایک دلیل کی طرف اشارہ. دوسرا لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا الرحمن کیوں نہیں کہا؟ اس میں جلالت جو ہے وہ وضع مفہوم کلی کے لیے ایک فرق میں منحصر، الرحمن وضع مفہوم کلی کے لیے ایک فرق میں منحصر. تو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا الرحمن ان کی قوت تو ایک طرح ہوئی. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے. اعتراض بننا تھا نا. یہ کوئی کہہ دی ولذالک اختار ذالک دون الرحمن. لا الہ الا الرحمن کے بجائے لا الہ الا اللہ کا انتخاب اسی لیے کیا کہ یہ اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ جزئی حقیقی کے لیے. میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھے؟ وَلِذَالِكَ اختار ذَالِكَ دون الرحمن. اس مقام کی ایک تقریر میں نے آپ کو بتا دی. کیا کہ یہ اس میں جلالت کے مفہوم کلی کے لیے نہ ہونے اور ذات واحدہ معینہ مشخصہ کے لیے ہونے کی دلیل ہے. یہ دوسری سمجھے بات کو؟ توجہ ہے. اور دوسری اس کی تقریر یہ ہے کہ وَلِذَالِكَ یعنی ایک وَلِذَالِكَ یعنی اس کا کیا ہونا، اس کا علم لذات الواجب الوجود ہونا، لِكَوْنِهِ عَلَمًا لِذَاتِ الواجب الوجود. لِذَالِكَ لِكَوْنِهِ عَلَمًا لِذَاتِ الواجب الوجود اختار ذَلِكَ دون الرحمن. بات سمجھے نہیں؟ ایک احتمال اس میں یہ ہے، یہ میں نے تقریر کی ہے. دوسرا لذالک یعنی لدلالت ہی علی الاستجماع لجمیع صفات الکمال. لذالک یعنی لدلالت ہی علی الاستجماع لجمیع صفات الکمال اختار ذالک دون الرحمن. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے یہ سوال کیا تھا بھائی تاریخ پوری ہو گئی ہے، المستجمع کیوں کہا؟ تو اس کا جو دوسرا جواب دیا تھا کیا کہ ایک ممکنہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے. اب یہ وَلِذَالِكَ اختار ذَلِكَ دون الرحمن یہ اس اعتراض کا جواب ہے. سوال تھا الحمدللہ کا الحمدللہ الرحمن کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ
الرحمن جو ہے وہ صفات کمال ذات باری تعالیٰ کے لیے صفات کمال کے پر دلالت کرتا ہے، لیکن استجماع پر دلالت نہیں کرتا. استجماع پر دلالت کرتا ہے تو اس میں دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا الحمدللہ کے اندر الحمدللہ الرحمن نہیں کہا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو والدالک اختار ذالک دون الرحمن، اس کی 2 تقریریں ہو گئی. بات سمجھے؟ اور اسی لیے اختیار کیا اس کو نہ کہ الرحمن. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ پڑھیں. ثم أراد بعد الإيماء إلى الاستجماع لجميع صفات الكمال بالإجمال أن يفسر بعدها مع الإشعار ببراءة الاستئناف. بس توجہ ہے نہیں؟ بھئی الحمدللہ اس میں جلالت کہہ رہا ہے بھئی تمام تر صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات. ہم نے مان لیا تمام صفات کمالیہ اس کے لیے بات ہو گئی. سوال یہ کہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، یہ صفات کمال سے ہے نہیں ہے؟ کہا ہے. سوال ہے جب صفات کمال کا بیان ہو چکا تو پھر اس بیان کی حاجت ہے؟ نہیں. پھر کیوں کیا؟ سوال بنا نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. آپ نے کہا الحمدللہ، اس میں جلالت کی دلالت ہے استجماع جمیع صفات کمالیہ پر. تمام تر صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات. اس استجماع پر دلالت ہے، اس میں جلالت کی. ہم نے مان لیا. ہم پوچھتے آگے جو کہا الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، یہ صفات کمال سے ہے نہیں ہے؟ کہا جی صفات کمال سے ہے. بھائی جب یہ صفات کمال سے ہے تو الحمدللہ وہاں پر تمام تر صفات کمال کی جامعیت کا بیان ہو چکا. اب الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا اشارے جواب دیتے ہیں. یہ جو ہے نا ثم اراد بعد الایماء، یہ اس اعتراض کا جواب. جواب یہ کہ الحمدللہ میں تمام تر صفات کمالیہ کی جامعیت اور استجماع پر دلیل ہو چکی، اس کا بیان ہو چکا. لیکن دیکھیں وہ بیان ہے اجمالی. وہ بیان ہے اجمالی. اور مصنف چاہتے ہیں کہ تمام تر صفات کمالیہ کا بیان تو ہم نہیں کر سکتے. ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، ساری بیان نہیں ہو سکتی. کچھ کا بیان ہم تفصیلی بھی کر دیں، کچھ کا ہم بیان تفصیلی بھی کر دیں. بات سمجھے؟ تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب اشارہ ہو چکا، اشارہ ہوا اجمالی، اب بعض صفات کمال کا ذکر کر رہے ہیں تفصیلی. تفصیل جو ہے وہ اجمال کے منافی نہیں ہے. پہلے اجمال آیا بعد میں تفصیل ہے. باہم کوئی منافات نہیں، باہم کوئی تعارض نہیں. اسے تکرار نہیں کہا جاتا. بھائی پہلے بات ہو چکی دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی پہلے اجمالی تھی اب ہم تفصیل کر رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کا جواب دیا شارح نے. اصل جواب یہ کہ اس میں جلالت کی دلالت ہے کہ تمام تر صفات کمالیہ کی وہ ذات جامع ہے، دلالت ہے اس پر، لیکن وہ دلالت ہے اجمالی. اجمال کے بعد مصنف نے چاہا کچھ تفصیل بھی کر دیں. اس لیے الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، یہ کچھ صفات کمالیہ کی تفصیل کر دیں. اتنی بات سمجھے؟ مزید بات ترجمہ. پھر ارادہ کیا اس استجماع کی جانب. میرے پاس جو ہے یہ بیاض ہے اس میں نسخے میں. کیسے؟ استجماع لجمیع صفات الکمال بالاجماع. مانا کریں. پھر ارادہ کیا تمام صفات کمال کی استجماع کی جانب اجمالی اشارہ کے بعد کیا ارادہ کیا کہ تفصیل کرے. توجہ ہے؟ پھر تفصیل کا ارادہ کیا. آپ کا اعتراض تھا بنتا پہلے بھی تفصیل ہوتی پھر بھی تفصیل ہوتی. تم کہتے بھائی تکرار ہے. اجمال کے بعد تفصیل ہو، کوئی تکرار نہیں، کوئی بودھ نہیں، کوئی خرابی نہیں. نہیں سمجھے؟ ہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہو
کہ پھر تمام صفات کمال کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی تو اس کا جواب پچھلی گفتگو میں نے دے دیا، تمام صفات کمال کو بیان کیا نہیں جا سکتا، وہ لامتناہی ہے، جی وہ لامتناہی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بات سمجھو؟ تو لہٰذا وہ غیر متناہی ہیں. جب وہ صفات ہیں غیر متناہی تو ان کو سب کو تفصیلی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے پیش نظر بعض کو ذکر کر دیا. اتنی بات سمجھی؟ ارادہ کیا بعض کی تفصیل کا. اتنی بات اب سمجھے نہیں، لیکن ایک اور اعتراض بھی باقی ہے. اعتراض یہ، ہم اس بات سے متفق ہیں کہ کچھ کی تفسیر کر دی، بعض کی تفسیر کر دی. یہ بات بھی تمہاری مان لی کہ سب کی تفصیل نہیں ہو سکتی. سوال یہ ہے کہ تفصیل میں جن کو لے کر آئے ہیں انہی کو لانا ضروری تو نہیں تھا؟ ایسا ہے نہیں؟ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، یہ کہنا ضروری تھا؟ الذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. بالخصوص انہی صفات کمال کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. ہم تم سے متفق ہیں، تمہاری بات مان رہے ہیں کہ تمام تر صفات کمال بیان نہیں کی جا سکتی. پہلے اجمال تھا، آپ قدر تفصیل کر دی بعض کی، یہ درست ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ تفصیل میں انہی صفات کمال کے انتخاب کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو صفات کمال ہیں، اور صفات کمال کو ذکر کیا جا سکتا تھا، یہ ہی کیوں؟ سوال بنا نہیں؟ وجہ ہے یہ سوال ہے. تو اس کا شارح نے جو جواب دیا، جواب سے پہلے مختصر تمہید سمجھ لیں. تمہید یہ ہے کہ براعت استحلال، یہ مرکب اضافی ہے. براعت کے معنی تفوق کے ہیں، استحلال کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ بچہ کا مبدا ولادت میں چیخنا چلانا. پھر ہر شے کی ابتدا کو استحلال سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. براعت استحلال کے پھر معنی ہو گئے ابتدائی تفوق. ابتدائی تفوق. اصطلاح میں براعت استحلال کے معنی کیا ہے کہ کون الابتدائی مناسبا للمقصود، کون الابتدائی مناسبا للمقصود، کون الابتدائی مناسبا للمقصود. براعت استحلال ہے ابتدا کا مقصود کے مناسب ہونا، موافق ہونا. جی یعنی ابتدا میں آپ ایسے الفاظ لے کر آتے ہو جو مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہو. بات سمجھے؟ یہ براعت استحلال ہے. یہ بطور تمہید سمجھا دیا. اب تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، صفت کوئی بھی لائی جا سکتی تھی. ان صفات کمال کے انتخاب میں اشعار ببراعت الاستحلال ہے. ٹھیک ہے نا؟ الذی لا مانع، منع سے، منع کی وضاحت آگے آ رہی ہے. حکم وضاحت آگے آ رہی ہے. ولا ناقض، نقص کی تعریف آ رہی ہے. والصلاۃ علی سید انبیائہ والسند، سند کا بیان آ رہا ہے. واحبابہ المواردین، معارضہ کی تعریف آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو خطبہ میں وہ الفاظ لے کر آئے جو موافق للمقصود ہے. تو ان صفات کے انتخاب میں اشعار ہے براعت استحلال کا. براعت استحلال کی رعایت کے لیے ان صفات کے انتخاب. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے خلاصہ. معترض نے کہا ہم نے تمہاری بات مانی، ساری صفات بیان نہیں ہو سکتی، بعض ہو سکتی ہیں، لیکن بعض یہ ہی کیوں، بعض دوسری کیوں نہیں؟ تو جواب سے پہلے ہم نے بطور تمہید چند جملے بیان کیے کہ براعت ہے تفوق. استحلال کے لغوی معنی ہیں کہ بچے کا مبدا ولادت میں چیخنا چلانا. پھر ہر شے کی ابتدا کو استحلال سے تعبیر کیا جاتا ہے. براعت استحلال کے معنی ہو گئے ابتدائی تفوق. اصطلاح میں براعت استحلال کے معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ کون الابتدائی موافق للمقصود، مناسبا للمقصود. ابتدا کا مقصود کے مناسب ہونا، یعنی ایسے الفاظ آپ لے کر آئے خطبہ میں، دیباچہ میں، جو مقصود کے مناسب ہوں اور اس کی طرف اشارہ کرنے والے ہوں. یہ براعت استحلال ہوتی ہے. اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے
کہ یہ بات درست ہے، یہ بات صحیح ہے کیا کہ صفات کمال اور بھی ہیں، کچھ اور بیان کی جا سکتی تھی، لیکن ان صفات کمال کے انتخاب اور ان کی تفصیل میں برات استدلال کی رعایت ہے۔ معنی، حکم، ناقد، سند، معارضہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلوب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے ان صفات کمال کا انتخاب کیا گیا۔ بات سمجھیں، معنی کریں۔ ساتھ برات استدلال کے اشعار ٹھیک ہو گئے۔